آج مسلمان اپنے کاروبار میں جھوٹ اور سود کو اتنا داخل کر چکا ہے کہ یہ تو جھوٹ کو برائی نہیں سمجھتا۔ عزیزان ملت، دنیا میں سچ بولنے پر سچ بولنے والی کنٹری نمبر 1 کون ہے بتائیے؟ دین کا کام سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ کہ دین کا کام سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہی سب سے زیادہ دین کے کام ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جلسے ہوتے ہیں۔ عرب ملکوں میں تو جلسے بھی نہیں ہوتے، وہاں تو بس آئے نماز پڑھے چلے گئے۔ اب آپ غور کیجئے کہ دین کا کام سب سے زیادہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ سب سے زیادہ حاجی عمرہ کرنے اور حج کرنے انڈونیشیا کے بعد نمبر 2 میں کون ہے؟ انڈیا۔ انڈیا کے مسلمان حج میں جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، عمرہ میں جاتے ہیں، ہر مہینے جا رہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ صرف اتنا، جو مسلمان ہیں وہی جواب دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا، جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ آئے آئے آئے، جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ دنیا میں سچ بولنے میں نمبر 1 کنٹری کون ہے؟ جاپان۔ دین کا کام سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ ہندوستان۔ جاپان کے لوگ شراب خانوں میں بیٹھ کر سچ بولتے ہیں، ہم مسلمان مسجدوں میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ جاپان ہماری طرح مسلمان بن جائے۔ نہیں نہیں، اللہ کرے ضرور بنے، مگر ہماری طرح نہیں، صحابہ کی طرح، اس لیے کہ ہمیں دیکھنے کے بعد تو وہ جھوٹ بولنے لگے گا۔ مسلمان مسجدوں کے ممبر سے جھوٹ بول رہا ہے، بولو سچ ہے کہ نہیں ہے؟ کاروبار کی منڈی میں جھوٹ بول رہا ہے، اسکولوں میں جھوٹ بول رہا ہے، ہر جگہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک جھوٹ بولنے والا مسلمان مکے اور مدینے میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ عمرے سے جب لوگ واپس آتے ہیں تو ان کے چہروں کو دیکھیے، اگر نور نظر آئے تو سمجھ جائیے گا کہ عمرہ کیا ہے، اور اگر چہرے پہ نور نظر نہ آئے تو سمجھ جانا کہ ٹور کر کر آیا ہے۔ مال و دولت ہے، لوگ جا رہے ہیں اور وہاں بھی جا کر احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیوی کو لے کر سیلفی لیتے ہیں۔ ارے وہ بد نصیب مسلمان، یہی کرنا تھا تو پارک میں بھی کرتے تھے، 2-2.5 لاکھ روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسلمان نیچے گرتا چلا جا رہا ہے، گورنمنٹ نہیں گرا رہی ہے، کوئی آرگنائزیشن نہیں گرا رہی ہے۔ اس میں یہودیوں کا کیا قصور ہے؟ مسلمان سود کھا رہا ہے، مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان حرام کھا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہودیوں کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ ہندوستان کے مسلمان کدھر جا رہے؟ ایک زمانہ تھا کہ آج سے 50-60 سال پہلے ایک حاجی صاحب اگر ہوتے تھے تو پورا علاقہ ان پر وشواس کرتا تھا، کیا ہندو کیا مسلمان سبھی ان کو سلام اور پرنام کرتے تھے۔ حاجی صاحب ہیں، حج کر کر آئے ہیں، جان دے سکتے ہیں، پھانسی پہ لٹک سکتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آج بتاؤ، اگر باپ حاجی ہے تو بیٹا حاجی باپ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کون سے مسلمان چھوڑ کر جا رہے ہیں ہندوستان میں؟ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ عزیزان ملت، میرے مسلمان بھائیوں، تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنا سکے، تمہارے ہاتھ مسلمان نہیں، تمہارے پاؤں مسلمان نہیں، یہ ہاتھ ہمارے ہیں۔ ایک مسلمان کا ہاتھ، مجھے بتائیے، مسلمان کا ہاتھ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ ایک مسلمان اپنے ہاتھ سے اگر چوری کر رہا ہے تو ہاتھ مسلمان ہے یا نکل گیا دین سے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں
دنیا کو اسلام سکھانا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ کو مسلمان نہ بنا سکے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دنیا کو اخلاق کا درس دینا چاہتے ہیں، اپنی زبان کو مسلمان نہ بنا سکے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دنیا کو امن و شانتی کا درس دینا چاہتے ہیں، اپنی نظر میں غیرت اور حیا نہ لا سکے، انصاف نہ کر سکے؟ مسلمانوں تم بتاؤ، وہ ایک مسجد مجھے بتا دو کہ جہاں نماز پڑھنے والے نمازی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں جنگ کے میدان میں زخمی مسلمان پڑے ہیں، ایک زخمی صحابی کو پانی دیا جاتا ہے، چچا جان پانی پی لو، فرماتے بیٹا مجھے نہیں، بغل سے آواز آ رہی ہے، اس زخمی بھائی کو پانی دو۔ ہم لوگ یہ بولتے وقت بہت جہاں بازی سے بولتے کہ اسلام کیا ہے؟ کہ اسلام یہ ہے خود زخمی ہو جاؤ تو بھی نہیں، دوسرے کو پانی پلاؤ، اور یہ بولتے وقت اپنا بوتل کس کے پکڑے رہتے کہ کوئی دوسرا پی نہ لے، اپنے پانی کے بوتل کو پکڑے رہتے کوئی دوسرا پی نہ لے۔ مسلمانوں اتنا گر گئے ہم کہ آج پڑوسی کی عزت تک نہیں کرتے، اپنا کچڑا پڑوسی کے گھر کے دروازے پھینک کر اور اپنے منہ میں رکھے ہوئے ناپاک گٹکا کا تھوک دوسروں کی دکان کے سامنے ڈال کر ہم کہتے ہیں مہان مسلمان ہیں، ہمارے پریو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شانتی انہوں نے ایک پریو سندیش دیے چھین۔ آپ اسی کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو مسلمان بننے سے کس نے روکا؟ آپ کو اپنی زبان کو ناپاک ہونے سے کس نے منع کیا تھا؟ زبانیں اتنی ناپاک کیوں ہو گئی؟ مسلمانوں کی زبان سے گالیاں، کاروبار کی گدی پر بیٹھا ہوا شخص جھوٹ بول رہا ہے، سود کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کو شانتی کیوں نہیں ہے؟ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو شانتی نہیں ہے تو یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے ہاں جھوٹ بولنے والوں کی وجہ سے، بے ایمانی کرنے والوں کی وجہ سے، حرام خوری کرنے والوں کی وجہ سے۔ یتیموں کا مال بیچ دو، ملاوٹ کرو، اپنی زندگیوں کو تباہ کر دی تم نے، مسلمان نہ بن سکے۔ حرام لقمہ آج جن بیٹیوں کو کھلایا ہے وہ بیٹیاں برقع تو پہن لی مگر مسلمان نہ بن سکی، برقعے تو پہن لی لیکن مسلمان نہ بن سکی۔ کبھی آپ کو درد ہوا، کبھی رات میں نیند خراب ہوئی؟ جس قوم کی بیٹیاں کفاروں کے ساتھ چلی جائیں، جس قوم کی بیٹیاں مشرکوں کے ساتھ چلی جائیں، میں پوچھتا ہوں اس قوم کے غیرت مندوں تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ تم رات میں سو کیسے جاتے ہو؟ ابھی تک ہم نے اپنی قوم کا یہ مزاج نہیں بنایا کہ میری قوم کے لوگوں، فرزندان توحید، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں، ایک وعدہ کرو کہ آج سے انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وعدہ ہے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر ہم نے اپنے اندر اتنی بڑی تبدیلی پیدا نہ کی، اگر یہ احساس پیدا نہ کیا اور جھوٹ بولنے سے نفرت کا مزاج نہیں بنایا تو آپ یاد رکھیے جاپان میں بہت بڑے بڑے مولانا نہیں ہیں، جاپان میں بہت زیادہ مسجدیں بھی نہیں ہیں۔ آپ لوگ بھی سنیے، آپ لوگ قوم کے جانے والے علماء ہیں، غور سے سنیے، یہ میرے فارغین علماء آگے چل کر ملت کو انشاءاللہ راہ حق دکھائیں گے۔ میرے علماء مسجد کا صدر اور سیکرٹری جتنا بھی بدماشی کر لے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ہم لوگ آج کل کہتے ہیں ہمارا امام ایسا ہو جو بہت دیندار ہو، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ ہمارا امام ایسا ہو جو بہت شاندار قرآن پڑھے، بالکل پڑھنا چاہیے۔ لیکن میں کہتا ہوں ہماری مسجد کا صدر بھی ایسا ہو جو امام صاحب نہ رہے تو عشاء کی نماز پڑھانے کے قابل ہو۔ مسجد کمیٹی کا کوئی ممبر بے نمازی آدمی کو نہیں بنایا جائے گا۔ آپ یہ بھی سنکلپ لو کہ نمازی ہو ہمارے یہاں، سچ بولنا۔ جاپان میں بڑے بڑے علماء نہیں ہیں، جاپان میں دین کے بڑے بڑے سینٹرز نہیں ہیں، لیکن وہ 100% سچ بولتے ہیں۔
اگر آپ کا پرس ڈالر بھرا ہوا آپ گرا دیں تو وہ اٹھا کر آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے، اس میں ایک سکہ کم نہیں ہوگا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کے باہر جو جوتے اتارتے ہیں، نماز بعد میں قبول ہوتی ہے، جوتا پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ ہماری ایمانداری، ہم اتنے نیچے گر گئے۔ ہمارے نیچے گرنے کا عالم یہ ہے کہ آج تک ہم اپنی مسجدوں میں نمازیوں کے جوتے کو محفوظ نہیں کر سکے۔ اگر کوئی قیمتی جوتا باہر کھول دے تو سجدے میں خدا سے زیادہ جوتا یاد آتا ہے کہ اللہ جانے کیا حال ہے۔ مسجدوں میں ایک بیگ رکھنا مشکل ہو گیا۔ کیوں مسلمانوں؟ آج ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ ہم نے لمبی لمبی تقریریں کی، میں بھی آج 50 سال کا ہو گیا ماشاءاللہ، میں نے تو خیر کچھ نہیں کی، لیکن بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہوئی۔ اتنی تقریر کرنے کے بعد اتنے پیر، مرشد، خانقاہ، مدرسے، مسجدیں، مولوی اور مسلمان حاجی صاحب، نمازی صاحب، ڈیلر صاحب، چودھری صاحب، سبھاپتی صاحب، امام صاحب، ایم ایل اے صاحب، ودھائک صاحب، سانسد صاحب، پوری قوم مل کر ہم اپنی قوم کو ایماندار نہیں بنا سکے، مسلمان نہیں بنا سکے، سچا نہیں بنا سکے۔ آج ہماری مسجدوں میں بھی ایمان محفوظ نہیں ہے۔ آپ کس طرح اس ملک کو گائیڈ کیجئے گا؟ یہ ملک آپ کا انتظار کر رہا ہے، بھارت آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ رشوت بڑھ گئی ہے، ظلم بڑھ گیا ہے، اتیاچار بڑھ گیا ہے، کھانے میں ملاوٹ ہو رہی ہے، سالن میں غلاظت ملاوٹ ہو رہی ہے، پوائزن دیا جا رہا ہے، دودھ میں یوریا اور کیمیکل ملائی جا رہی ہے۔ آج انسانیت کی حفاظت کے لیے میڈیکل اسٹور میں جو دوائیں مل رہی ہیں وہ دوائیں بھی نقلی ہے، انجیکشن بھی نقلی ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، ایسے بے ایمانی کے ماحول میں جب انسان سسک رہا ہو تو ایمانداری کا چراغ کون جلائے گا؟ مکے میں بے ایمانی کے درمیان ایمانداری کا چراغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا تھا۔ بھارت میں جب اندھیرا چھا گیا تو اسلام کا چراغ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے روشن کیا تھا۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، اس ملک میں رشوتیں لی جا رہی ہیں، اس ملک میں بیواؤں کو سرٹیفکیٹ بھی بغیر رشوت کے نہیں دی جاتی، اس ملک میں طلاق شدہ کی عزتیں محفوظ نہیں ہے، اس ملک میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کر کر اس کا مرڈر کر دیا جاتا ہے، اس ملک میں اکیلی عورتوں کا جینا محال ہو چکا ہے، اس ملک میں لوگوں کی زمینیں دبا لے رہے ہیں، اس ملک میں یتیموں کو لوٹا جا رہا ہے، اس ملک میں غریبوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ اس ظلم کے خلاف کون کھڑا ہوگا؟ مسلمانوں تم کھڑے ہوگے، مگر کیسے کھڑے ہوگے؟ ابھی تک تو تمہاری مسجدوں میں تمہارے جوتے محفوظ نہیں ہیں، تم ایمانداری کا درس اس ملک کو کیسے دو گے؟